السلام علیکم دوستو، آج کے سوال میں ایبٹ سے سوال آیا ہے جی، کسی بھائی تاجر بھائی نے کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کل آپ کے آل ٹریڈرز کے صدر صاحب نے یہ اعلان کیا کہ آئندہ کمشنر صاحب اگر ایبٹ میں آپ نے بازار کا راؤنڈ لگایا تو مجھ جیسا برا کوئی آپ کو میں پنجاب چھوڑ کے آؤں گا۔ آج پھر کمشنر صاحب نے پورے بازار کا دورہ کیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ ان کی باتوں پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ سب سے پہلے میں تاجر حضرات سے، یہ جتنے تاجروں کے صدر ہیں، ان سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے آپ کی یونٹی قائم کریں۔ اپنے اندر سب سے پہلے اپنے اندر یونٹی قائم کریں۔ آپ کے اندر یونٹی ہی نہیں ہے، آپ کے اندر اتفاق ہی نہیں ہے۔ آپ ایک بازار کھلا ہوا تھا جب بازار بند کرنے کا اعلان ہوا تھا، اور آل ٹریڈرز کے صدر صاحب نے بولا بازار کھلے رہیں گے، دوسری طرف سے کنٹونمنٹ بازار سارا بند تھا۔ بات سنیں، پہلے اپنے آپ کو ایک کریں۔ ایک ہونے کے بعد یہ دیکھیں، یہ 5 انگلیاں نہیں، جب تک موقع نہیں بنے گی نہ طاقت نہیں ہوتی۔ یہ باتوں سے طاقت نہیں ہوتی سردار صاحب، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جب تک اپنے اندر ایک نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں ایبٹ میں کوئی بھی تنظیم ہے، چاہے صدروں کی ہے، تاجروں کی ہے، یا کسی بھی شعبے کی بھی ہے، وہ ایک نہیں ہے، سب کیسے بنے ہوئے ہیں۔ صحافیوں کو دیکھ لیں، میجارٹی آپ کو پتا ہے موبائل صحافی ہیں، سب کے پاس چھوٹی چھوٹی موبائلیں پکڑی ہوئی وہ چلے جاتے ہیں، 2000 روپے کوئی دیتا ہے، بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب تک پاورفل بات نہیں ہوگی، ایک جگہ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے۔ صحافیوں کے اندر آپ دیکھیں، ہمارے پریس کلب میں 3 تو گروپ ہیں، پہلے ایک گروپ تو ایک کریں، پہلے ایک جان بنے، ایک جان بننے کے بعد پھر طاقت اپنی دیکھیں۔ طاقت تب ہوتی ہے جب آپ ایک مٹھی ہوتے ہیں۔ جب آپ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہوں گے تو پھر کیا طاقت ہوگی جی؟ ایک ایم کے نیوز ایبٹ میں ایسی آواز آئی ہے کہ جو سب کے خلاف اصل بات پہ بولتی ہے، غلط کسی کے ساتھ نہیں بولے گی کبھی بھی۔ اگر بولے تو آپ مجھے جو مرضی ہے کہ ہمیشہ حقائق پہ بات ہوگی۔ کیوں کھاتے اپنا ہے، پیتے اپنا ہے، چلاتے اپنے پیسوں سے ہیں۔ کسی کا ایک پینی، ایک 4 آنے بھی ثابت کر دے کوئی، ہمارے دانتوں میں نہیں ہے، ہمارے وجود میں نہیں کیا ہوا۔ ہم بات کرتے ہیں اوپنلی، ڈرتے کسی سے بھی نہیں ہے اس رب کے علاوہ۔ بات کریں گے حقیقت سے، گردن کٹ جائے خدا کی قسم حقیقت کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسے کہتے ہیں صحافت۔ یہ کیا صحافت ہوئی؟ ادھر سے ملا چپ کر کے، ادھر سے ملا چپ کر کے، 2000 روپے 3000 روپے لے کر چھوٹے چھوٹے موبائل پکڑ کے صحافی بن گئے۔ صحافت اس طرح نہیں ہوتی میرے بھائی۔ صحافت حقیقت ہے، جذبہ ہے، جنون ہے، غریب کی آواز پہنچانی ہوتی ہے۔ سمجھئے نا؟ یہ کچھ بھائی مجھے لکھتے رہتے ہیں، وہ جی دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، روزانہ اس بات بھی مجھے بات کرنی پڑتی ہے، اور دوسرے ہاتھ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، مجھے بھی پتہ ہے، یہ سبق ہے۔ سمجھئے، کئی جھوٹ اللہ کو بھی پسند ہے، کیونکہ وہ کسی کام کے لیے جھوٹ بالا جاتا ہے۔ سمجھئے، کئی دکھلاوے اللہ کو بھی پسند ہے کہ دوسرے کے لیے نصیحت ہوتی ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی عقل رکھتے ہیں، دنیا کا اہم ترین کام کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے کہ ویسے وداؤٹ نالج کر رہے ہیں۔ اللہ نے علم دیا ہوا ہے۔ ایک آج یہ سب گھر میں باتیں بیٹھ کے کرنے والی ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے۔ نماز کی اذان کیوں دیتے ہیں؟ مسجد میں اذان کیوں دیتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے نا، وہ میک شور کرتے ہیں، آؤ نماز پڑھو، اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ ساری باتوں کو انڈرسٹینڈ کیا کرو۔ آپ ون سائیڈڈ سوچتے ہو۔ جہلانہ گفتگو ختم کرو، جہلانہ کمنٹس ختم کرو، عقل کی باتیں کرو، عقل سے بات کیا کرو۔ یہ بے عقلوں والی باتیں مت کرو۔ کوئی کہتا ہے وہ جی غصے نہ بولیں، یہ ہو جائے گا، اور کچھ نہیں ہوتا۔ تم اپنے آپ کو سنبھالو، سب اپنے سسٹم کو ٹھیک کرو، اپنے اندر کرج پیدا کرو۔ بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے آپ لوگوں میں۔ اگر آپ ایک ہو جاؤ تو آپ کا اعتبار ایسے ہو جائے جیسے جنت ہے۔ کیوں آپ میں وہ پاور ہی نہیں ہے؟ سمجھئے نا جی؟ چند لوگ آپ کے اوپر غاصب بن گئے ہیں، آپ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، آپ ان کے سامنے بول ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے جن کے الفاظ میں وہ بیان نہیں کر سکتا، ان میں بولنے کی طاقت کدھر ہوگی؟ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے وہ کیوں نہیں بولتے۔ یہ میرا آج کا میسج تھا، آج کے سوال کا جواب تھا۔ بلیس یو آل۔